نیشنل انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اہم خبروں کی جانب۔ فلسطین میں اسرائیلی بستیوں کے خلاف اقوام متحدہ کی قرارداد۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے اور ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ادھر فلسطین میں اسرائیلی بستیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں اہم قرارداد منظور کر لی گئی۔ اگرچہ اس قرارداد کی امریکہ اور کینیڈا سمیت 7 ممالک نے مخالفت کی، لیکن ووٹنگ کے دوران 18 ممالک غیر حاضر رہے۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ جنوبی افریقہ کا نتن یاہو کو فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نالیڈی پینڈور نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نتن یاہو اور ان کے وزراء کے وارنٹ جاری کرے۔ نالیڈی پینڈور نے مزید کہا کہ عالمی عدالت نتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی تحقیقات تیز کرے۔ خدا کا واسطہ یہ جنگ روکے ورنہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ شفا ہاسپٹل کا باغیچہ اور ایمرجنسی کا باب الداخلہ شہیدوں سے پر۔ لیڈی ڈاکٹر فضیہ ملخص کا دلسوز بیان۔ فلسطین کی غزہ شفا ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر فضیہ ملخص نے کہا ہے کہ ہمیں بچائیں، اس جنگ کو روکیں ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ فضیہ نے ہاسپٹل سے نکلنے والوں پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ اور اسپتال کی صورتحال کے بارے میں بیانات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں بجلی نہیں ہے، انتہائی نگہداشت یونٹوں میں انکیوبیٹرز میں رکھے گئے بچوں کی زندگیوں کو لاحق خطرہ سنجیدہ سطح پر پہنچ گیا۔ یروشلم ہماری ریڈ لائن ہے، مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ یروشلم ہماری ریڈ لائن ہے، ہمیں غزہ میں مختصر وقفہ نہیں بلکہ فوری اور مکمل جنگ بندی چاہیے۔ سعودی اور دارالحکومت ریاض میں جاری اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف ممالک کے سربراہوں نے فوری طور پر جنگ بندی اور فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے پولنگ مراکز پر بنیادی سہولتوں کی فراہمی۔ کمشنر جی ایچ ایم سی اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر حیدرآباد رولانڈ راس نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے پولنگ اسٹیشنوں پر انتظامیہ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہر اسمبلی حلقے میں پوسٹل بیلٹ کی تقسیم کے سلسلے میں روڈ میپ اور منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ گوشہ محل میں فرقہ پرست بی جے پی سے سیکولر بی آر ایس کا مقابلہ۔ بی آر ایس امیدوار نند کشور ویاس کا انتخابی مہم سے خطاب۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے بی آر ایس امیدوار نند کشور ویاس نے آج کہا کہ ان کا مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایسے امیدوار سے ہے جو فرقہ پرستی کی بنیادوں پر انتخابات لڑنے کے لیے اس مرتبہ بھی میدان میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حریف نے ہمیشہ مخالف اقلیت موقف اختیار کیا ہے اور اب ایسا وقت آ گیا کہ اقلیتی طبقہ راجہ سنگھ کو زبردست سبق سکھائے۔ سابق کارپوریٹر خواجہ بلال کا مجلس سے علیحدگی کا اعلان۔ مجلس پر ملون راجہ سنگھ کو سیاسی زندگی فراہم کرنے کا الزام۔ شہر کے 4 اسمبلی حلقہ جات توجہ کا مرکز۔ مجلسی قیادت کی پالیسی پر سوالیہ نشان۔ راجہ سنگھ کے خلاف امیدوار نہیں، جوبلی ہلز میں مسلمان کو شکست دینے کی کوشش۔ نامپلی اور ملک پیٹ میں کانگریس سے راست مقابلہ۔ 4 اسمبلی حلقہ جات پر عوام کی نظریں مرکوز ہے کیونکہ ان حلقہ جات میں دلچسپ مقابلہ کا امکان ہے۔ نامپلی، جوبلی ہلز، گوشہ محل اور ملک پیٹ اسمبلی حلقہ جات کی انتخابی مہم پر نہ صرف عوام بلکہ سیاسی مبصرین کی گہری نظر ہے۔ شہر کے مقامی جماعت مجلس کی سیاسی حکمت عملی اور کانگریس کی جانب سے مسلم امیدوار کو میدان میں اتارنے سے مقابلہ دلچسپ بن چکا ہے، جبکہ گوشہ محل میں مجلس کی جانب سے راجہ سنگھ کے خلاف امیدوار کھڑا نہ کرنے پر مسلمانوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ امجد اللہ خان خالد کو ایم ایل اے منتخب کرنے پر مسلمانوں کے لیے انقلاب برپا کرنے کا عزم۔ یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کے امیدوار کا مختلف علاقوں میں انتخابی جلسوں سے خطاب۔ دبیرپورہ دروازے پر منعقدہ ایک کثیر انتخابی جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے
MBT امیدوار جناب امجد اللہ خان خالد نے اعلان کیا کہ انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے تلنگانہ ریاست کے 1 کروڑ مسلمانوں کی آواز بن کر ایوان اسمبلی میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں، ظلم و زیادتی، جمہوری حقوق کی پامالی، بے روزگاری اور دیگر طبقات مثلاً بہوجن، دلت و پسماندگان طبقات کے ساتھ ساجھداری کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست میں انقلاب برپا کریں گے۔